الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. الآیہ. صدق اللہ العظیم. اللہ رب العزت نے کائنات کے اندر جتنی چیزیں پیدا فرمائی ہیں ان کے اندر فرق مراتب رکھا ہے، یعنی ان کو یکساں شان اور درجہ نہیں دیا، بلکہ بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرما دی ہے. یہی معاملہ انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ بھی فرمایا ہے. سب انبیاء علیہم السلام کو یکساں رتبہ عطا نہیں فرمایا. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. یہ جتنے بھی رسول ہیں ان میں سے بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے، بعض کو اللہ تعالیٰ نے شرف ہم کلامی سے نصیب فرمایا، اور اس طرح بعض کے درجات مزید بلند فرما دیے. تمام انبیاء علیہم السلام میں سے اللہ تعالیٰ نے 5 نبیوں کو خصوصی شان و عظمت عطا فرمائی. حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اور پھر ان 5 میں سے اللہ پاک نے آخری پیغمبر سید الاولین والآخرین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بلند مرتبہ عطا فرمایا. آخر آمد بود فخر الاولین، یعنی آخر میں آئے پر سب کے سردار بن کے آئے. اللہ تعالیٰ کا چناؤ ہے، اس نے چنا. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری انسانیت سے چن کر مصطفیٰ بنا لیا. حدیث پاک میں بھی ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ اصطفى کنانہ من ولد اسماعیل واصطفى قریشا من کنانہ واصطفى من قریش بنی ہاشم واصطفانی من بنی ہاشم. مشکات اور مسلم. اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اسماعیل علیہ السلام کو چن لیا، اور اولاد اسماعیل میں سے بنی کنانہ کو چن لیا، اور پھر بنی کنانہ میں سے قریش کو چنا، اور پھر قریش میں سے بنی ہاشم کو چنا، اور بنی ہاشم میں سے مجھ محمد کو اللہ نے چن لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے سینکڑوں سال پہلے حضرت ابراہیم خلیل نے بنائے کعبہ کے وقت اپنی دعاؤں میں آپ کا تذکرہ فرمایا، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا دعوت ابی ابراہیم و بشارت اخی عیسیٰ و رؤیا امی التی رأت، کہ میں اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ثمرہ ہوں، میں اپنے بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور خوشخبری ہوں، اور میں اپنی والدہ کا خواب ہوں جو اس نے میری ولادت سے پہلے دیکھا تھا. یہ سب چیزیں عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر دال ہیں کہ آپ کی آمد سے پہلے انبیاء کی زبان پہ آپ کا تذکرہ ہے. کتب سماوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و کمالات مرقوم ہیں. اللہ پاک نے آپ کو اتنا عظیم بنایا کہ آپ کو وہ ساری صفات اور خوبیاں عطا فرما دی جو دیگر انبیاء کو تقسیم کر کے عطا فرمائی تھی. منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم. دوسرے انبیاء اگر پتیاں ہیں تو آپ پھول ہیں، گلاب جیسے خوش رنگ ہے پھولوں میں، اسی طرح بھی محمد ہے سب رسولوں میں صلی اللہ علیہ وسلم. اور اگر دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام پھول ہیں تو آپ پھولوں کا گلدستہ ہے. جس طرح ایک گلدستہ میں باغ کے سارے پھول، ساری رعنائیاں، ساری خوشبوئیں اکٹھی کر دی جاتی ہیں، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اللہ تعالیٰ نے
وہ سب خوبیاں جمع فرما کر ایک سدا بہار گلدستہ تیار فرما دیا، اور یہ گلدستہ موسمی نہیں ہے بلکہ سدا بہار ہے، اس پر خزاں اثر انداز نہ ہوگی۔ خوشبو ہے تیری دو عالم میں اے گل چیدہ، کس منہ سے بیاں ہوں تیرے اوصاف حمیدہ۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچے خوباں ہمہ دارن تو تنہا داری۔ یہ ایسا سدا بہار گلدستہ ہے کہ اس کے اندر آدم کی انابت بھی ہے، نوح علیہ السلام کی استقامت بھی ہے، درس ادریس بھی ہے، تنفیس شیس بھی ہے، علم خلیل بھی ہے، حلم اسماعیل بھی ہے، نال یعقوب بھی ہے، صبر ایوب بھی ہے، لحن داود بھی ہے، شکوہ سلیمان بھی ہے، حکمت لقمان بھی ہے، وفائے خلیل بھی ہے، ادائے اسماعیل بھی ہے، زکریا کی دعا بھی ہے، یونس کی صدا بھی ہے، موسیٰ کا کمال بھی ہے، یوسف کا جمال بھی ہے، عیسیٰ کا غنا بھی ہے، یحییٰ کا تقوی بھی ہے، اور کنواری مریم کا حیا ہی ہے۔ الغرض جو کچھ بھی اللہ رب العزت نے اگلے انبیاء و صلحاء کو عطا فرمایا وہ سب کچھ تنہا ذات محمد الرسول اللہ میں جمع فرما دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلکہ میں تو یہ عرض کروں گا کہ اگلے انبیاء کو جو کچھ ملا تو وہ بھی اللہ کا کمال ہے، لیکن آپ کو سب سے زیادہ ملا یہ بھی اللہ کا کمال ہے۔ آپ تو مرکز اور دائرہ ہیں، یہ سورج ہیں، وہ ستارے ہیں، ستاروں کا نور سورج ہی کی روشنی کا انعکاس ہوتا ہے۔ فَإِنَّهُ شَمْسُ فَضْلٍ هُمْ كَوَاكِبُهَا يُظْهِرْنَ أَنْوَارَهَا لِلنَّاسِ فِي الظُّلَمِ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورج کی مانند ہیں، دیگر انبیاء علیہم السلام ستاروں کی مانند ہے۔ زمین پہ جھک کے جو عرش بری پہ پہنچی تھی، ہمیں بلندی مقصود اسی جبی سے ملی، خدا کے واسطے جینا بھی مرنا بھی یہ تربیت ادب انداز دل نشی سے ملی۔ اس کے علاوہ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی خوبیاں اور صفات عطا فرمائیں جو پہلے کسی کو نہیں فرمائیں۔ آپ نے خود فرمایا اعطیت خمسا لم یعطہن احد قبلی، نصرت بالرعب مسیرۃ الشہر، وجعلت لی الارض کلها مسجدا وطہورا، واحلت لی المغانم، واعطیت الشفاعہ، وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یبعث الی قوم خاصہ وبعثت الی الناس عامہ۔ اللہ نے مجھے 5 خوبیاں ایسی عطا فرما دی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو اللہ نے عطا نہیں فرمائی۔ مجھے 1 مہینے کی مسافت سے اللہ نے رعب اور دبدبہ عطا فرما دیا، ساری روئے زمین کو اللہ نے میرے لیے سیدگاہ اور پاکیزہ بنا دیا، غنیمت کا مال میرے لیے حلال کر دیا گیا، مجھے شفاعت عامہ کا اختیار دیا گیا، ہر نبی اپنی قوم کی طرف مبعوث کیا گیا، اور مجھے اللہ تعالی نے تمام اقوام عالم کی طرف مبعوث فرمایا۔ گرامی قدر سامعین غور فرمائیں، اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی عظمت عطا فرمائی کہ اگلے انبیاء کے کمالات کے علاوہ مزید کمالات و صفات سے بھی نوازا۔ پھر دیگر انبیاء نے بعض مواقع پر بعض چیزیں اللہ سے مانگ کر لی اور آپ کو اللہ نے بن مانگے ہی عطا فرما دی۔ آدم علیہ السلام 300 سال تک پریشان رہے اور اللہ سے کلمات خاصہ مانگتے رہے۔ فتلقى آدم من ربہ کلمات، یعنی انہوں نے عاجزی اور منت سماجت کر کے وہ کلمات حاصل کیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ، ہم نے آپ کو بن مانگے ہی پورا قرآن عطا فرما دیا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا فرماتے ہیں رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرا سینہ کھول دے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں الم نشرح لک صدرک، ہم نے بن مانگے ہی آپ کا سینہ کھول دیا۔ موسیٰ علیہ السلام وزیر مانگتے ہیں وَجَعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے وہ بوجھ خود ہی اٹھا دیا تاکہ وزیر مانگنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے پہلے پہنچ گئے تو اللہ پاک نے فرمایا مَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ اتنی جلدی کیوں کی ہے کہ اپنی قوم کو پیچھے چھوڑ دیا۔ عرض کرتے ہیں عَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ، اے اللہ جلدی اس لیے کی ہے کہ تیری رضا مطلوب ہے تاکہ تو راضی ہو جائے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام اللہ کی رضا کے طالب تھے، مگر جب ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے پیغمبر میں تجھے بن مانگے اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ غور فرمائیں، موسیٰ علیہ السلام کی شان برحق، مگر ان کو اللہ کی رضا مطلوب تھی، اور یہاں اللہ کو آپ کی رضا مطلوب ہے۔ گرامی قدر سامعین، عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا لحاظ تو اللہ نے خود قرآن مقدس کے اندر فرمایا ہے۔ پورے قرآن مقدس کے اندر اللہ نے پیغمبر کو نام لے کر نہیں بلایا، یا محمد کہہ کر نہیں بلایا، یا احمد کہہ کر نہیں بلایا۔ اس کے برعکس دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کو نام لے کر خطاب کیا، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، یا نوح انہ لیس من اہلک، یا داود انا جعلناک خلیفہ، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا ما تلک بیمینک یا موسیٰ، یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الیہ، یا زکریا انا نبشرک بغلام، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، نام لیا۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو اللہ نے کہیں فرمایا ایھا الرسول، کہیں فرمایا بلغ ما انزل الیک، کہیں فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا، کہیں فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اور کہیں فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ گرامی قدر سامعین، اللہ تعالیٰ نے یہ انداز تخاطب اختیار فرما کر خود بھی عظمت مصطفیٰ کا لحاظ رکھا اور ہمیں بھی عظمت و ادب مصطفیٰ کا درس دی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی تنبیہ فرمائی یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، اپنی آوازیں پیغمبر کی آواز سے اونچی نہ کرو، اور جس طرح آپس میں ایک دوسرے سے زور سے بولتے ہو ان کے سامنے زور سے نہ بولا کرو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے سب اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ گرامی قدر سامعین، آپ جانتے ہیں کہ صحابہ کرام پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا کتنا ادب و احترام کرتے تھے، ان کی محبت کتنی سچی تھی، وہ بے ادبی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی کہ اگر بے خیالی میں بھی آواز اونچی ہو گئی تو حبط اعمال کا شدید خطرہ ہے۔ پھر سوچئے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اعمال کتنے قیمتی تھے، ان کا جہاد، ان کی نمازیں، ان کے روزے، ان کے صدقات کتنے اعلیٰ تھے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ میرے صحابہ اگر ایک پاؤ جو اللہ کے راستے میں خرچ کر دے تو بعد والوں کا احد پہاڑ کے برابر خرچ کیا ہوا سونا ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ لو ان احدکم انفق مثل احد ذهب ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ، ان کے کتنے وزنی اور پرخلوص اعمال بھی مجلس پیغمبر کا ادب ملحوظ نہ رکھنے کی وجہ سے ضائع اور برباد ہو سکتے ہیں۔ اسی ایک بات سے عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم روز روشن سے زیادہ واضح ہے، بلکہ قرآن مقدس کے اندر اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام اور عظمت کی اس حد تک تاکید فرمائی کہ اگر آپ حجرہ کے اندر ہوں تو آپ کو آواز تک نہ دی جائے۔ ایک دفعہ کچھ دیہاتی لوگ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام سے ملنے آئے، آپ اس وقت اپنے حجرہ کے اندر تشریف فرما تھے، وہ لوگ باہری سی آوازیں دینے لگے یا محمد اخرج الینا، اے محمد ذرا باہر آئیے۔ اللہ رب العزت نے ان کے اس
رویے کو سخت ناپسند فرمایا اور شدید تنبیہ فرمائی۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، کہ جو لوگ آپ کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں، بلاتے ہیں، وہ اکثر عقل سے کام نہیں لیتے، چونکہ ان کا یہ رویہ عظمت مصطفیٰ کے منافی تھا، اس لیے اللہ پاک نے اسے برداشت نہیں فرمایا اور آئندہ کے لیے ایک قانون بنا دیا کہ جب آپ گھر میں موجود ہوں تو باہر سے آواز نہ لگائی جائے، بلکہ صبر و تحمل کے ساتھ انتظار کیا جائے۔ قرآن مقدس کے اندر اللہ نے اس سرزمین کی بھی عظمت کا اعلان کیا جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدم لگے۔ لا اقسم بہذا البلد، کہ میں اس شہر یعنی مکہ کی قسم کھاتا ہوں۔ شہر مکہ کی قسم کھانا اس شہر کی عظمت کی دلیل ہے کہ یہ بڑا مبارک شہر ہے۔ آگے اللہ نے اس کی عظمت کا راز بیان فرمایا اور اس بات کی وضاحت فرما دی کہ اس کی قسم اس لیے نہیں اٹھائی گئی کہ اس کے آباد کرنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، یہاں مبارک پہاڑ ہیں، یہاں جبل نور ہے، جبل ابی قبیس ہے، جبل صفا اور مروہ ہے، مینا اور عرفات کی وادیاں ہیں، یہاں زمزم کا سدا بہار چشمہ ہے، یہاں مقام ابراہیم ہے، حجر اسود ہے، یہاں بیت اللہ ہے۔ نہیں، بلکہ اس کی عظمت کی قسم اس لیے اٹھائی جا رہی ہیں وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، کہ یہاں آپ قیام پذیر ہیں، آپ کے قدم لگے، یہاں کی سرزمین پر آپ کے قدموں کے تلویں لگ گئے، اس لیے اس شہر کی عظمت کو 4 چاند لگ گئے اور یہ اس قابل ہو گیا کہ اس کی قسم اللہ نے قرآن میں اٹھا دی۔ گرامی قدر سامعین، گویا اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ غور کرو، جس کے قدم لگنے سے وہ سرزمین اتنی عظمت والی بن گئی ہے، وہ نبی خود کتنا عظیم ہوگا اور وہ خود کتنا مبارک ہوگا۔ 1000 بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادب است۔ کائنات رنگ و بو کی پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اظہار کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کا ایک اجتماع منعقد فرمایا۔ اس اجتماع میں شمولیت کی دعوت حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کے تمام انبیاء کرام کو دی، تمام ارواح پیش ہوئی اور ان تمام انبیاء کرام سے ایک وعدہ لیا گیا، ایک حلف لیا گیا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، سورہ آل عمران، کہ تم عام آدمی نہیں ہو، تم لوگوں کے رہنما اور مقتدا ہو، میں تمہیں نبوت سے سرفراز فرماؤں گا، تمہارے سر پر نبوت کا تاج سجاؤں گا، تمہیں کتاب و حکمت عطا کر کے تمہیں خصوصی مقام دوں گا۔ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر اس کے بعد میرا عظیم الشان رسول آئے گا جو تمہاری نبوت، تمہاری کتاب اور تمہاری حکمت کی تصدیق کرے گا۔ تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ اگر وہ تمہارے زمانہ میں آ جائے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، پھر تم نے مقتدا نہیں رہنا، اس کا مقتدی ہو جانا ہے، اس پر ایمان لانا ہوگا، اس کی نصرت بھی کرنا ہوگی۔ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، کیا تم نے اقرار کر لیا اور اس شرط پر میرا عہد قبول کر لیا؟ پھر سب انبیاء کرام نے بیک زباں ہو کر کہا قَالُوا أَقْرَرْنَا، ہم نے اس کے اقرار کر لیا۔ جب سب نے یہ وعدہ نبھانے کا اقرار کر لیا اور عزم بالجزم کر لیا تو اللہ نے فرمایا فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، تم بھی گواہ ہو جاؤ، میں بھی اس بات کا گواہ ہوں، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و عظمت کا پہلا گواہ خود خدا ٹھہرا اور دوسرے نمبر پر 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام ٹھہرے۔ علماء کرام نے بیان فرمایا ہے کہ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی امت کو آپ کی نبوت اور رسالت پر ایمان لانے اور تائید و نصرت کرنے کی وصیت نہ فرمائی ہو، اور اگر آپ کی بعثت ان انبیاء کرام کے زمانہ میں ہوتی تو وہ تمام انبیاء آپ کی امت میں شمار ہوتے، جیسا کہ آپ نے خود ارشاد فرمایا ہے لَوْ كَانَ مُوسَىٰ حَيًّا وَأَدْرَكَ نُبُوَّتِي مَا وَسِعَهُ إِلَّا اتِّبَاعِي، کہ آج اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے اور میری نبوت کا زمانہ پا لیتے تو ان کو بھی میری اقتداء اور میری اتباع کے علاوہ چارہ نہ ہوتا۔ گرامی قدر سامعین، یہ بھی مسئلہ واضح ہو گیا کہ جب ہمارے نبی آئے تو آپ سے پہلے تمام انبیاء سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے فوت ہو چکے تھے۔ ان کو قبور میں زندہ ماننا
یہ قرآن کی نصوص کا انکار ہے۔ تو عالم ارواح میں بھی عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ نے اعلان فرمایا، اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے عظمت مصطفیٰ تسلیم کروائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کا مقتدا اور رہنما بنایا۔ معراج کی رات پیغمبر علیہ السلام جب براق پر سوار ہو کر بیت المقدس میں پہنچے، اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی وہاں تمام انبیاء کرام کو جمع فرمایا، گویا کہ تمام انبیاء کرام آپ کے انتظار میں وہاں جمع تھے۔ بعد ازاں ایک مؤذن نے اذان دی اور پھر اقامت کہی، تمام انبیاء علیہ السلام صف باندھ کر کھڑے ہو گئے، کسی کو آگے بڑھنے کی ہمت نہ ہوئی۔ بعض احادیث میں یہ بات آئی ہے کہ فرشتے بھی آسمان سے نازل ہوئے اور صف بنا کر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ پیغمبر علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ جبرائیل امین نے میرا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھا دیا اور پھر میں نے سب کو نماز پڑھائی۔ اس طرح آپ کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب مل گیا۔ گرامی قدر سامعین، دیکھیے کس طرح اللہ نے عالم دنیا میں تمام انبیاء علیہ السلام کو جمع فرما کر عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار فرما دیا۔ پھر اس بات پر بھی غور فرمائیں کہ اس طرح بھی تو ہو سکتا تھا کہ اللہ ان تمام انبیاء کرام کو خانہ کعبہ میں جمع فرما دیتا اور یہاں پیغمبر علیہ السلام ان کو جماعت کرا دیتے اور امامت انبیاء کا شرف آپ کو حاصل ہو جاتا۔ یقیناً خانہ کعبہ بیت المقدس سے افضل ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا لمبا سفر کیوں کرایا؟ بیت المقدس ہی کو امامت کے لیے کیوں منتخب فرمایا؟ اصل بات یہ ہے کہ اگر آپ خانہ کعبہ میں جماعت کراتے تو آپ کی عظمت و شان کا اظہار مکمل طور پر نہ ہو سکتا، کیونکہ مکہ مکرمہ تو آپ کا گھر تھا۔ اپنے گھر میں تو ہر کوئی عظیم ہوتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ مرکز بنی اسرائیل کا ہو، قبلہ ان کا ہو، اور یہ اسماعیلی پیغمبر وہاں سے مسافرانہ انداز میں گزریں اور ان کے مرکز، ان کے قبلہ میں ان کو جماعت کریں۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اظہار کھل کر ہو گیا۔ گرامی قدر، زمین پر عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے آسمانوں میں بھی عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار فرما دیا۔ خصوصی شان کے حامل انبیاء کرام کو مختلف آسمانوں پر مأمور فرما دیا تاکہ آپ جب وہاں سے گزریں تو وہ انبیاء کرام گویا آپ کے استقبال کے لیے وہاں موجود ہوں، آپ کو خوش آمدید اور مرحبا کہیں۔ چنانچہ پہلے آسمان پر ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام آپ کے استقبال کے لیے موجود تھے اور آپ کو کہا مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح۔ دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور ساتویں آسمان پر جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام موجود تھے۔ ان سب انبیاء کرام علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا اور آپ کو کلمات ترحیب کہے اور آپ پر عقیدت کے پھول نچھاور کیے۔ اس طرح آسمانوں میں بھی اللہ نے عظمت مصطفیٰ کا پھریرا لہرا دیا۔ گرامی قدر سامعین، عالم آخرت میں بھی جہاں ساری نوع بشر جمع ہوگی، اللہ تعالیٰ نے کئی وجوہ سے عظمت مصطفیٰ کا اظہار فرمانا ہے۔ قیامت کے دن آپ کی امت کی کثرت بھی آپ کی عظمت کی دلیل ہے، اسی لیے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ کثرت سے شادیاں کر کے میری امت کو بڑھاؤ، مجھے قیامت والے دن تمہاری کثرت پر فخر ہوگا۔ حدیث پاک میں ہے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت والے دن ہر نبی اپنی امت کے ساتھ حاضر ہوگا، کسی نبی کے ساتھ تھوڑے امتی ہوں گے، کسی کے ساتھ زیادہ، کسی کے ساتھ ایک دو آدمی ہوں گے اور کسی کے ساتھ اس کا ایک امتی بھی نہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا گروہ ایک طرف سے آ رہا ہے، فظننت انہم امتی، میں نے گمان کیا کہ یہ میرے امتی ہیں، پھر مجھے پتہ چلا کہ یہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے، پھر میں نے دیکھا ایک بڑی تعداد آ رہی ہے جس نے افق کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے، اور مجھے بتایا گیا حاذہ امتوں کا، یہ آپ کی امت ہے۔ اللہ
نے اپنی قدرت سے یہ منظر دکھا دیے۔ ان میں 70,000 ایسے بھی ہیں جو بغیر حساب اور عذاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ ایک حدیث میں ہے کہ قیامت والے دن تمام لوگوں کو صفوں میں کھڑا کیا جائے گا تو کل 120 صفیں بنے گی، ان میں سے 40 صفیں باقی سب انبیاء علیہ السلام کی امتوں کی ہوں گی اور 80 صفیں تنہا میری امت کی ہوں گی۔ تو اس طرح قیامت والے دن کثرت امت بھی عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دلیل ہے۔ اسی طرح حوض کوثر کا ملنا بھی آپ کی عظمت پر دال ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا حوضی مسیرت شہر و زوایاہ سواء ماؤہ ابیض من اللبن احلی من العسل اطیب من المسک وکیزانہ کنجوم السماء، کہ میرا حوض ایک مہینہ کی سیر کی مسافت تک ہے، اس کے چاروں کونے برابر ہیں، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے، شہد سے زیادہ میٹھا ہے اور کستوری سے زیادہ خوشبودار ہے، اس کے پیالے اور آب خور آسمان کے ستاروں کی مانند چمکدار ہیں، اس کی مٹی خالص کستوری سے زیادہ خوشبودار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ان لکل نبی حوضا، کہ ہر نبی کو ایک حوض دیا جائے گا۔ وَإِنَّهُمْ لَيَتَبَاهُونَ أَيُّهُمْ أَكْثَرُ وَارِدًا، انبیاء کرام علیہ السلام آپس میں اس بات پر فخر کریں گے کہ کس کے پاس پانی پینے کے لیے زیادہ آدمی آئے۔ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرُهُمْ وَارِدًا، اور مجھے امید ہے کہ سب سے زیادہ تعداد میرے ہاں جمع ہوگی۔ قیامت کے دن شفاعت عامہ کرنا بھی آپ کی عظمت و شان کی دلیل ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ لوگ پریشان ہو کر سوچیں گے کہ کوئی شفیع تلاش کرے، تو لوگوں کا ایک وفد حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں جائے گا، ان سے عرض کرے گا کہ ہماری سفارش کرے۔ آدم علیہ السلام معذرت کریں گے اور فرمائیں گے لست لہا، یہ میرا منصب نہیں، اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ پھر لوگ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ بھی معذرت کریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ بھی شفاعت کی ہمت نہ کر سکیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ بھی معذرت کریں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ بھی معذرت کریں گے۔ اس طرح سب انبیاء کرام علیہ السلام انکار کر دیں گے، لست لہا، ہمارا منصب نہیں۔ پھر وہ لوگ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ آپ فرمائیں گے آنا لہا، میرا منصب ہے، تمہاری سفارش کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ نے فرمایا میں پھر اللہ کے حضور سر بسجود ہو کر اللہ کی حمد و ثنا کروں گا۔ وَيُلْهِمُنِي مَحَامِدَ أَحْمَدُهُ بِهَا لَا تَحْزُرَنِي الْآن، اللہ اس وقت میرے دل میں ایک ایسی اپنی تعریف اور ثنائیں ڈالے گا جن کا اب مجھے علم نہیں ہے، اور موحدین کی شفاعت ہوگی، اور اس وقت اللہ مجھے وہ ثنا سکھائے گا، کیونکہ عالم الغیب صرف اللہ ہے۔ کافی لمبا سجدہ کرنے کے بعد اللہ کریم فرمائیں گے یا محمد ارفع رأسک، اے میرے پیغمبر سر اٹھائیے، سل مانگیے تو عطا کیے جائیں گے۔ آپ مانگنے والے، میں داتا ہوں ساری کائنات کا، آپ کو مانگنا اچھا لگتا ہے، مجھے دینا اچھا لگتا ہے۔ اشفع تشفع، شفاعت کیجئے قبول ہوگی۔ نبی کا منصب مانگنا ہے، رب کا منصب عطا کرنا ہے۔ یہاں بھی شرک کی جڑیں کاٹ گئیں، جو غیر اللہ سے مانگتے پھرتے ہیں۔ آپ کی شفاعت سے ہر نفس مستفید ہوگا جو موحد ہے، اس کو شفاعت عامہ کہتے ہیں۔ گرامی قدر سامن غور فرمائیں، شفاعت کے لیے چلنے والے وفد کے دل میں پہلے ہی یہ بات کیوں نہ آئی کہ آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ کے ہاں چلے آتے اور شفاعت کے لیے عرض کرتے؟ اس طرح تو معاملہ جلدی حل ہو سکتا تھا اور وہ لوگ لمبے چکر سے بچ جاتے۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت برسر عام عظمت مصطفیٰ کا اظہار کرنا چاہتے ہیں۔ ان کے دل میں اللہ نے یہ بات آنے ہی نہ دی کہ تاکہ اچھی طرح کھل کر عظمت مصطفیٰ کا اظہار ہو جائے۔ اگر پہلے ہی سیدھے آپ کے ہاں چلے آتے اور آپ سفارش کر دیتے تو عظمت مصطفیٰ کا کھل کر اظہار نہ ہو سکتا۔ جب سب کی طرف سے نہ ہمیں جواب ملا، ہر طرف نا امیدی ہوئی، اور پھر آپ کی طرف سے ہاں میں جواب ملا، تو عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار ہو گیا۔ اسی طرح قیامت والے دن آپ کا مقام محمود پر فائز ہونا بھی آپ کی عظمت کی دلیل ہے۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اور مقام محمود قرب کا وہ اعلیٰ مقام ہے کہ کسی نبی کو اتنا مقام قریب نصیب نہ ہوگا۔ ساری جنتوں سے اوپر
حتیٰ کہ جنت الفردوس بھی اوپر وہ مقام ہے، سقف عرش الرحمن، اس کا چھت اللہ کے عرش کا فرش ہوگا۔ قیامت کے دن مقام وسیلہ کا ملنا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی دلیل ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سوال کیا، اے اللہ کے پیغمبر مل وسیلہ، کہ وہ وسیلہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعلی درجۃ فی الجنۃ لا ینالها الا رجل واحد وارجو ان اکون انا ہوا، کہ وسیلہ جنت کا اعلیٰ درجہ ہے جسے صرف ایک آدمی ہی حاصل کر سکے گا، اور مجھے امید ہے کہ وہ میں ہی ہوں گا۔ قیامت کے دن لواء الحمد، توحیدی جھنڈا، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہوگا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخر، کہ قیامت کے دن میں اولاد آدم کا سردار ہوں گا اور اس پر مجھے فخر نہیں ہے۔ وَبِيَدِي لِوَاءُ الْحَمْدِ وَلَا فَخْرَ، اور توحیدی جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا اور مجھے فخر نہیں ہے۔ وَمَا مِن نَبِيٍّ يَوْمَئِذٍ آدَمُ فَمَنْ سَوَاهُ إِلَّا تَحْتَ لِوَائِي، فرمایا آدم اور تمام انبیاء علیہ السلام میرے توحیدی جھنڈے کے نیچے ہوں گے، حتیٰ کہ قیامت والے دن بھی جنت کا افتتاح بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے ہوگا، اور آپ ہی جنت کا دروازہ کھلوائیں گے۔ اور آپ نے فرمایا، وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يَقْرَعُ بَابَ الْجَنَّةِ، سب سے پہلے محمد جنت کا دروازہ کھٹکھٹائے گا۔ یہ تھی عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جھلک جو آپ نے سماعت کی۔ اللہ تعالی ہمیں عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح قدر نصیب فرمائے۔ ما علینا الا البلاغ۔